حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دوست تھے اور کوئی ضرورت ان کے دوست نے ان سے کوئی ضرورت پیش کی تو حضرت نے وہ ضرورت پوری کی، سارے دن روتے رہے۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں، کیا صدمہ ہے، کس بات کا غم ہے؟ کہا کہ میرے دوست ضرورت مند تھا اور میں نے اس کی خود خیر خبر نہیں لی ہے، اسے جو ہے سوال کی ذلت برداشت کرنی پڑی۔ کچھ دوستوں نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ دے دے، دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا دے اور دینے والوں کی مدد کر دے، جو ہے وہ نئے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے اس سے فائدہ اٹھا کر یہ ایپ بنایا ہے، ہر چیز کا ایپ ہو گیا۔ ایلمس پے کے نام سے ایک ایپ بنایا ہے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، اسلام میں زکوٰۃ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں زکوٰۃ کو شامل کیا ہے۔ ایک حدیث میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر فرمائی، ارکان پر ہے۔ اس میں جو ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام میں مال کو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت دی گئی ہے، چونکہ یہ امت خیر امت ہے اور اخرجت للناس، انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بھی انعامات اور جو نعمتیں دی گئی ہیں، اس کے پاس جو فاضل نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی اور انشاء شریعت یہ ہے کہ مسلمان اس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچائے اس سے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ہے مال میں دوسروں کا حق ہے، صدقات نافلہ اور ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں سخیوں کی صدارت، سارے دنیا کے سخیوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مزاج بھی سخاوت کا بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بخیل بخل کی انتہائی برائی بیان فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے کہ بخیل جو ہے اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے اور فرشتوں سے دور ہے، اگرچہ وہ تہجد گزار ہو۔ اور آپ نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، اگرچہ وہ فاسق۔ یہاں تک کچھ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث کا۔ تو مال کو خرچ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور بعض جن لوگوں کو سخاوت کا چسکا لگ گیا ہے اور مزہ لگ گیا ہے، وہ لوگ بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ سخاوت میں کسی کے کام آ کر، کسی کار خیر میں خرچ کر کے جو روح کو تازگی آتی ہے اور دل کو لذت آتی ہے، اگر سخاوت میں اس کے علاوہ کوئی عجب نہ ہو تو اسی کے لیے آدمی کو اپنا سارا مال صدقہ کر دینا چاہیے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کسی کو دور نہیں۔ اس لیے اسلام میں اور سخاوت کے بڑے اصول بھی بنائے کہ وہ 100% اللہ کے لیے ہو۔ اسلام کا اصول ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، صدقات کو اپنے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر۔ احسان نہ جتایا جائے، ایسے اخفاء کے ساتھ خرچ کیا جائے کہ ایک دانے ہاتھ کو سے خرچ کیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول اور یہ ضابطے بتائے ہیں۔ تو سخاوت خود بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور سخاوت کا ذریعہ بننا، زکوٰۃ کے لیے امت کو ہوشیار کرنا اور زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ لینے والوں کے لیے آسانیاں مہیا فرمانا، یہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یا تو دے دے یا دلا دے یا دینے والے کا پتہ بتا دے، تینوں برابر کے اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب یہ مستحقین تک پہنچانا، زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مستحقین کو تلاش کر کے صاحب مال اور صاحب نصاب کو خود زکوٰۃ کو پہنچانا جو ہے صاحب مال کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جو ہے ضرورت مند لوگ یا زکوٰۃ کے مصارف کو استعمال کرنے والے لوگ ہمارے دروازے پہ آ کر ہمارے سوال کریں، تو یہ تو بہت ہی ظاہر ہے بڑی ایذا ہے۔ سوال کی ذلت، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس سے بڑی کیا ایذا ہو سکتی ہے؟ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دوست تھے اور کوئی ضرورت ان کے دوست نے ان سے کوئی ضرورت پیش کی تو حضرت نے وہ ضرورت پوری کی، سارے دن روتے رہے۔ اہلیہ محترمہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں، کیا صدمہ ہے، کس بات کا غم ہے؟ کہا کہ میرے دوست ضرورت مند تھا اور میں نے اس کی خود خیر خبر نہیں لی ہے، اسے جو ہے سوال کی ذلت برداشت کرنی پڑی۔ تو کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے حسن ہم نے تمہیں اس لائق بنایا تھا، تم نے اپنے دوست کو ذلیل کیا، سوال کی ذلت کے لیے مجبور کیا، تو میں کیا جواب دوں؟ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنا جس سے ضرورت مندوں اور مصارف خیر کا خرچ کرنے والوں کی کو سوال کی ذلت نہ برداشت کرنی پڑے، اسے کلیکٹ کرنے کے لیے مشقت برداشت نہ کرنی پڑے، ایک بڑا کار خیر ہے، یقیناً بہت بڑا کار خیر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ملت اسلامیہ خصوصاً ہندوستان میں جو کچھ اسلام کی بقا اور اس کے لیے مدارس اسلامیہ بالکل ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے سارے بزرگ سارے کابرین نے یہ بات سمجھ لی ہے۔ اس زمانے میں جب مغل حکومت ختم چلی جا رہی تھی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری درجے میں ان کو بچانے کی کوشش کی، اور جب وہ کوششیں بظاہر کارآمد نہیں ہو سکی، خود ان کی کمزوریوں کی وجہ سے اور ان کی خود جو ہے ناقبت اندیشی کی وجہ سے، تو پھر شاہ صاحب نے یہ خیال کیا کہ بڑے لوگوں سے اور ان سے تو دین کی بقا کا امکان نہیں رہا، اس لیے جو ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے پیسوں سے مدارس کا یہ نظام شروع کیا کہ مسجد کے محراب اور مدارس کے مسجد کے ممبر اور محراب آباد رہیں اور کچھ نہ کچھ اسلام کی بقا کو رہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پر دین کی چہل پہل دکھائی دیتی ہے وہ سب مدارس کا اور مساجد کی حیثیت اسلامی کنٹرول روم کی ہے، یقین ایسی بات ہے۔ تو اس کے لیے مدارس کو وسائل حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ اپنے محترم ترین لوگوں کو جو وارثین انبیاء ہیں، یہ علماء، حفاظ اور قارئین کو سخت گرمی کے یہ روزے چل رہے ہیں آج کل، جو ہے در جو ہے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور وہاں پر، اس میں آج کل سفر اخراجات بھی اتنے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نظام بنانا کہ گھر بیٹھے اہل خیر حضرات کو اس کا موقع ملے کہ وہ خود ہی ان تک وہ پہنچا دیں، تو وہ بھی ذرا ظاہر ہے کہ سوال کی ایذا پہنچانے کے گناہ سے اور اپنے صدقات کو باطل کرنے سے بچ جائیں، اور مدارس کا بھی بڑا کام ہو۔ تو اس کے آج کل الیکٹرانک دور ہے، ہر کام نیٹ پر اور آن لائن کیا جا رہا ہے۔ ہمارے جو ہے وہ کچھ دوستوں نے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ دے دے دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا دے اور دینے والوں کی مدد کر دے، جو ہے وہ نئے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی اس سے فائدہ اٹھا کر یہ ایپ بنایا ہے، ہر چیز کا ایپ ہو گیا، ایلمس پے کے نام سے ایک ایپ بنایا ہے۔ بڑے مخلص نوجوان ہیں جو ملت کے لیے بڑا درد مندی رکھتے ہیں، انہوں نے مدارس اور مساجد کے سلسلے میں کہ ان کا ایک جو ہے وہ ایپ بنایا ہے تاکہ اہل خیر حضرات ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج سکیں۔ جو امید ہے یہ بڑے مخلص اور بڑے جو ہے ملت کا درد رکھنے والے نوجوان ہیں۔ میں تمام ہندوستان کے تمام مدارس کے ذمہ داروں سے اور مساجد کے متولین سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ایپ میں اپنا مدرسہ اور مسجد رجسٹرڈ کرائیں، اور اہل خیر حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ اس ایپ سے فائدہ اٹھا کر جن مدرسے کو جس مدرسے اور جس مسجد میں آپ کو دلچسپی ہو، اس پر اعتماد ہو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جہاز ضرورت مند ہے اور ہمارے کار خیر ہمارے مسائل خیر کا مستحق ہے، اس تک اپنا جو ہے اس کے سیدھے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں پیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے مدارس کے ذمہ دار حضرات اور مدرسین اور حفاظ اور جو ہے سفراء کی زحمت بھی بچے گی اور سفر خرچ کا بڑا بوجھ بھی کم ہوگا جو کار خیر میں استعمال ہوگا۔ میں دل کی گہرائی سے یہ ایپ بنانے والے ساتھیوں کا بھی میں دل کی گہرائی سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو امید کرتا ہوں کہ اس ایپ سے مدارس کے لوگ اور مساجد کے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ آمین۔